الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف خلق اللہ وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا، آمین یا رب العالمین۔ آج ہمیں سورہ قلم سے آغاز کرنا ہے۔ اس کو سورۃ النون بھی کہا جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ یہ سورہ مبارک جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کر رہی ہے۔ پہلے آپ کا کہ خلق کا بیان ہے، اور اس کے بعد پھر جو آپ کے معاندین ہیں، جو مخاصمین ہیں، ان کے کردار کی ایک جھلکی جو ہے وہ سامنے لائی جا رہی ہے۔ اور پھر جو ہے ایک مثال کے ذریعے یا ایک واقعے کے ذریعے جو مشرکین عرب ہیں، بنی اسماعیل ہیں، قریش ہیں، وہ جو سرکشی کا رویہ اختیار کر رہے ہیں، اس کا کیا انجام ہونے والا ہے، وہ گویا ان کے سامنے ایک تصویر رکھ دی گئی۔ آغاز ہوتا ہے نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور جو کچھ لکھتے ہیں۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، تو نہیں اپنے رب کے فضل سے دیوانہ۔ قلم کیا لکھتا ہے؟ ایک تو فرشتے ہیں جو انسانوں کے اعمال لکھ رہے ہیں، پھر ایک جو مقادیر الہیہ ہیں وہ جیسے لکھے گئے ہیں، اور پھر جو وحی ہے اس کی مختلف شکلیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے نازل فرمائیں، وہ بھی لکھی گئی ہے، وہ بھی عام طور پہ کتاب کی شکل میں سامنے آتی ہے۔ تو کہا کہ اور اب یہ قرآن جو ہے یہ لکھا جا رہا ہے، یہ کس بات پر گواہ ہے؟ یہ قلم کس بات پر گواہ ہے؟ جو چیز اس سے لکھی جا رہی ہے کس بات پر گواہی دے رہی ہے؟ کہ آپ اپنے رب کے فضل و کرم سے مجنون نہیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مقابل میں جب آپ کے مخاطبین کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی تھی، کوئی استدلال نہیں ہوتا تھا، تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کو نشانے پر رکھ دیتے تھے۔ کہتے تھے، کبھی کہتے تھے کہ یہ شاعر ہیں، کبھی کہتے تھے کاہن ہیں، کبھی کہتے تھے ساحر ہیں، کبھی کہتے تھے مسحور ہیں، کبھی کہتے تھے معاذ اللہ کے مجنون ہیں۔ تو کہا کہ آپ اپنے رب کے فضل سے کوئی دیوانے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور تجھ کو نیک ہے بے انتہا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور تو پیدا ہوا ہے بڑے خلق پر۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اس بات پر گواہ ہیں کہ آپ معاذ اللہ کوئی خبتی یا دیوانے نہیں ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق وہ تھے کہ جب تک آپ نے نبوت کا اظہار نہیں کیا تھا تو آپ اپنے جو بھی آپ کا شہر تھا، جو آپ کا قبیلہ تھا، اس کی آنکھوں کا تارا تھے۔ آپ کو الصادق اور الامین کا لقب انہی لوگوں سے ملا تھا۔ تو کہا کہ بے شک آپ تو اعلیٰ ترین اخلاق پر فائز ہیں۔ کیا معاذ اللہ مجنونوں کے، دیوانوں کے، خبتیوں کے اخلاق ایسے ہوتے ہیں؟ جب تابعین نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک مرتبہ درخواست کی کہ آپ کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بارے کچھ ارشاد فرمائیں، تو سیدہ نے ان سے پلٹ کے پوچھا کہ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ انہوں نے عرض کی کہ ہم قرآن تو پڑھتے ہیں، ہم تو آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح کی بابت کچھ پوچھ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن۔ ہمارے ایک استاد اس کا ایک ترجمہ کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ سیدہ یہ فرما رہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گویا قرآن کے بنے ہوئے تھے۔ آپ کی شخصیت اگر آپ اس کو ایک عمارت سے تعبیر کریں تو گویا اس کی ایک ایک اینٹ جو ہے وہ قرآن کے بھٹے سے تیار ہو کر جو ہے وہ نکلی تھی۔ تو کہا کہ آپ تو بہت ہی برتر اور عمدہ اخلاق پر فائز ہیں۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، سو اب تو بھی دیکھ لے گا اور وہ بھی دیکھ لیں گے۔ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ،
کون ہے کہ بچل رہا ہے، کون بچل رہا ہے، کون ہے جو فتنے میں پڑا ہوا ہے۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین، تیرا رب وہی بہتر جانے جو بہکا اس کی راہ سے، اور وہی بہتر جانتا ہے راہ پانے والوں کو۔ فلا تطع المکذبین، سو تو کہا نہ مان جھٹلانے والوں کا۔ ودوا لو تدہن فیدہنون، وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تو ڈھیلا ہو تو وہ بھی ڈھیلے ہوں۔ اس کا فائدہ ہے، شاہ صاحب فرماتے ہیں یعنی تو ان کے بتوں کو بھلا کہہ تو تیری باتوں کو پسند کریں۔ مداہنت، کچھ آپ تھوڑی سی نرمی دکھائیں، کچھ جو ہے اپنے اس پیغام کو ڈائلیوٹ کریں، واٹر ڈاؤن کریں، کچھ گیو اینڈ ٹیک کر لیں، کچھ آپ ہماری مان لیں، کچھ ہم آپ کی بات مان لیں۔ اور کہا ولا تطع کل حلاف مہین، یہ تو طرح طرح سے آپ کو آفرز کر رہے ہیں، آپ کے سامنے مختلف ڈیلز رکھ رہے ہیں۔ تو کہا کہ اور کہا نہ مان کسی قسم کھانے والے کا بے قدر۔ اب یہاں پر ایک کردار بیان ہو رہا ہے، کچھ لوگوں نے اس کو متعین کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس سے مراد ولید بن مغیرہ ہے، لیکن اصل میں یہ قریش کی پوری لیڈرشپ کی تصویر ہے جو جہاں کھینچی گئی۔ تو کہا اے نبی آپ کان مت دھریے ان لوگوں کی باتوں پر جو کون ہے قسم کھاتا ہے بہت زیادہ، یعنی جو آدمی جھوٹا ہوتا ہے، اس کو معلوم ہوتا ہے کہ میری بات کا کوئی وزن نہیں ہے، وہ بات بات پر قسم کھاتا ہے۔ مہین، گھٹیا ہے، بے قدر ہے، بے وقت ہے۔ ہماز، تانے دیتا، مشائم بنمیم، چغلی کیے پھرتا، مناع للخیر، بھلے کام سے روکتا، معتد، حد سے بڑھتا، اسیم، گنہگار، اتلن، اجڑ، گوار، تند خو، بعد ذالک زنیم، اس سب کے پیچھے بدنام۔ شاہ صاحب کہتے ہیں یہ کافر کے وصف ہیں، آدمی اپنے اندر دیکھے اور یہ خصلتیں چھوڑے، اور کہتے بدنام یعنی بدی کر مشہور۔ یعنی ایک تو شاہ صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ جو بالکل ابتدائی کانٹیکسٹ ہے وہ تو یہ ہے کہ ایک طرف پیغمبر کے اخلاق ہیں اور ایک طرف پیغمبر کے مخالفین کے ہیں، اور دوسرا شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہر آدمی اس آئینے میں اپنی تصویر دیکھ لے، اور گویا یہاں پر جو مذموم صفات ہیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں ان کی ایک فہرست بیان کی ہے، تو ہر آدمی اس کو دیکھے اور ان خصلتوں سے بچے۔ ان کان ذا مال و بنین، اس سے کہ رکھتا ہے مال اور بیٹے، یعنی دنیا میں تالے مند ہے، دنیا میں مال اور اولاد رکھتا ہے۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا، یعنی اس کے اندر یہ سرکشی اور تمرد کیوں پیدا ہوا؟ مال اور اولاد کی وجہ سے، اسی لیے اس کو فتنہ کہا گیا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ آزمائش ہے۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب سنائیے اس کو ہماری باتیں، قال، کہے اساطیر الاولین، یہ نقلیں ہیں پہلوں کی، پرانوں کی باتیں چلی آ رہی ہیں۔ سنسمہ علی الخرطوم، اب داغ دیں گے ہم اس کو سونڈ پر۔ اس کا فائدہ ہے، کہتے ہیں یہ ولید تھا قریش میں ایک سردار، ناک پر داغ شاید دنیا میں پڑا ہو یا آخرت میں پڑے گا جلنے کا۔ یعنی خرطوم کا لفظ جو ہے جیسے خنزیر یا ہاتھی کی جو ناک ہوتی ہے جس کو سونڈ کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں، تو جیسے ہمارے ہاں اردو میں بھی محاورہ ہے نا کہ فلاں صاحب ان کی تو ناک ہی بڑی اونچی ہے، جی ناک ہی بہت بڑی ہے، مطلب یہ ہے کہ ان کا پندار بہت زیادہ ہے۔ تو یہ شخص جو ہے قرآن کو سمجھ رہا ہے کہ یہ اللہ کا ہی کلام ہے، یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن مانتا کیوں نہیں ہے؟ اس کی جھوٹی انانیت جو ہے وہ آڑے آ رہی ہے۔ تو کہا کہ یہ جو ناک ہے، یہ جو بڑھتے بڑھتے بالکل ناکڑا بن گئی ہے، سونڈ بن گئی ہے، ہم اس کو داغیں گے، ہم دنیا میں بھی اس کو ذلیل کریں گے، اس ناک کو نیچا کریں گے، اور آخرت میں ہم اس کو داغ لگائیں گے۔ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، ہم نے ان لوگوں کو جانچا ہے جیسے جانچا اس باغ والوں کو۔ اب یہ واقعہ کہاں کا ہے، کس دور کا ہے، کس وقت کا ہے، یہ اہم نہیں ہے، اس کے اندر جو ایک عبرت ہے، اس کے اندر جو ایک پیغام ہے وہ اہم ہے۔ اذ اقسموا لیصرمنھا مصبحین، جب سب نے قسم کھائی کہ اس کا میوہ توڑیں گے صبح کو۔ ولا یستثنون، اور انشاءاللہ نہ کہا، یعنی ان کا ایک باغ تھا، اور جیسے جدید آدمی ہے وہ خیال کرتا ہے کہ میں قادر مطلق ہوں، میں اومنی پوٹنٹ ہوں، جو چاہوں کر لوں۔
اور بس میرے راستے میں رکاوٹ میری اپنی کمزوریاں ہی ہیں، میرا اپنا سیلف ہے، میری اپنی ہمت ہے جو رکاوٹ بنتی ہے، ورنہ انسان جو چاہتا ہے کر لیتا ہے۔ یہ تصورات آج بھی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم جائیں گے اور کل جا کے جو باغ ہے اس کو کاٹ لیں گے۔ اور ایک ترجمہ یہ کہ انشاءاللہ نہ کہا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اگر اللہ نے چاہا، یعنی اتنا اسباب پہ توکل تھا، اعتماد تھا کہ اللہ تعالیٰ سے توجہ ہٹ گئی۔ اور ایک اس کا ترجمہ یہ بھی ہے جو مولانا اصلاحی نے کیا ہے کہ بھائی کوئی استثناء نہیں رکھا، انہوں نے کہا کہ بھائی ہم باغ کا پھل توڑ لیں گے اور سارا ہی توڑ لیں گے۔ ایک رواج تھا پرانے زمانے سے چلا آ رہا کہ جب کوئی جو ہے باغ کا پھل اتارا جاتا تھا تو کچھ پھل جو ہے وہ درختوں پہ چھوڑ دیا جاتا تھا کہ تاکہ غریب مسکین حاجت مند آئیں اور آ کر جو ہے اتار لیں اور استعمال کر لیں۔ کہا کہ کوئی استثناء نہیں چھوڑا، کہا کہ سارا کا سارا سمیٹ لیں گے ہم۔ فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، پھر پھیرا کر گیا اس پر کوئی پھیرے والا تیرے رب کی طرف سے اور وہ سوتے رہے، یعنی اللہ کی طرف سے عذاب آ گیا۔ فاصبحت کالصریم، پھر صبح تک ہو رہا جیسے ٹوٹ چکا۔ فتنادوا مصبحین، پھر آپس میں پکارے صبح ہوتے، ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، کہ سویرے چلو اپنے کھیت پر اگر تم کو توڑنا ہے۔ فانطلقوا وہم یتخافتون، پھر چلے اور آپس میں کہتے تھے چپکے چپکے، اللہ یدخلنہ الیوم علیکم مسکین، کہ اندر نہ آنے پائے اس میں آج تمہارے پاس کوئی محتاج۔ وغدوا علی حرد قادرین، اور سویرے چلے لپ کے زور پر۔ اب دیکھیے وہی بات کہ چل رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں چپکے چپکے کہ صبح صبح جاؤ اور جو ہے دن دہاڑے جا کر جو ہے پھل اتار لو۔ یہ غریب مسکین آ جاتے ہیں، پیراسائٹس ہیں، اور آ کر جو ہے جونکوں کی طرح چمٹ جاتے ہیں اور اپنا حصہ وصول کرنے کی بات کرتے ہیں۔ تو صبح صبح جاؤ تاکہ معلوم ہی نہ ہو، منہ اندھیرے ہی جو ہے باغ کا پھل اتار کر لے آؤ۔ اور ایسے جا رہے تھے کہ جیسے پوری طرح قادر ہیں، پوری طرح کنٹرول ہے ہر چیز پر۔ فلما رأوہا، پھر جب اس کو دیکھا، قالوا انا لضالون، بولے ہم راہ بھولے۔ پہلا تاثر یہ ہوا کہ شاید ہم رستہ بھٹک گئے ہیں، ہمارا باغ تو بہت بھرا پورا تھا، یہ تو ایک اجاڑ سا ہمیں کوئی درخت نظر آ رہے ہیں۔ بل نحن محرومون، نہیں ہماری قسمت نہ ہوئی۔ جب تھوڑا سا دیکھا دقت نظر سے تو معلوم ہوا کہ نہیں ہم رستہ نہیں بھولے، یہ ہمارا ہی باغ ہے، لیکن ہمیں محروم کر دیا گیا ہے، ہم پر آفت آ گئی۔ اس کا فائدہ ہے پہلے اپنا مکان نہ پہچانا، جانا کہیں اور جا نکلے، پیچھے سمجھا کہ ہم بے نصیب ہیں۔ قال اوسطہم الم اقل لکم لولا تسبحون، بولا ان میں بیچ کا، میں نے تم کو نہ کہا تھا کیوں نہیں پاکی بولتے اللہ کی۔ جو اوسط ہوتا ہے درمیانی سب سے بہتر آدمی، اس نے توجہ دلائی کہ میں تم سے کہتا تھا کہ تم اللہ کی پاکی بیان کیوں نہیں کرتے۔ اس کا فائدہ ہے یعنی اللہ کی طرف سے سمجھتے یہ نعمت اور فقیر سے دریغ نہ رکھتے۔ اب دیکھیں جدید آدمی کیا ہے، جدید آدمی اپنی پاک بازی، اپنا تزکیہ، ٹھیک ہے، اور اپنے کارنامے ہر وقت بیان کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی مذکور ہی نہیں ہے، اللہ کی تقدیس، اللہ کی تسبیح، اللہ کی حمد اس کا بیان ہی نہیں ہے۔ قالوا سبحان ربنا انا کنا ظالمین، بولے پاک ذات ہے ہمارے رب کی، ہم ہی تقصیروار تھے۔ فاقبل بعضهم علی بعض یتلاومون، پھر منہ کر کے ایک دوسرے کی طرف لگے اولہنا دینے، ملامت کرنے۔ قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین، بولے اے خرابی ہماری، ہم تھے حد سے بڑھنے والے۔ عسیٰ ربنا ان یبدلنا خیرا منہا، شاید ہمارا رب بدل دے ہم کو اس سے بہتر۔ انا الی ربنا راغبون، ہم اپنے رب سے آرزو رکھتے ہیں۔ یعنی اب ان کو ندامت ہوئی اور کہا کہ ہو سکتا ہے ہم جو ہے اپنی کوتاہی کا اعتراف کر رہے ہیں، توبہ استغفار کر رہے ہیں، شاید ہمیں اللہ تعالیٰ اس کی جگہ اچھا اس کا بدلہ دے دے۔ کذالک العذاب، یوں آتی ہے آفت، ولعذاب الآخرۃ اکبر، آخرت کی آفت سو سب سے بڑی، لو کانوا یعلمون، اگر ان کو سمجھ ہوتی۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو جیسے ان کا جو ہے باغ تھا اور وہ اجڑ گیا اور سب کچھ ختم ہو گیا، اور انہوں نے توبہ کر لی، تو توبہ کرنے سے یہ تو ہوگا کہ بھئی آخرت میں ہو سکتا ہے کہ وہ بچ جائیں، لیکن دنیا کی آفت تو آ گئی نا۔ تو کہا کہ ایسا ہوتا ہے ہمارا عذاب،
اور آخرت کا عذاب تو کہیں بڑا ہے۔ مشرکین عرب کو بتایا جا رہا ہے کہ تم ہمارے پیغمبر کی بات نہیں مانو گے، سرکشی پہ اڑے رہو گے تو تم پر بھی ایسی آفت پھر جائے گی اور تم سب بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ لیکن یہ تو عذاب ادنا ہے، یہ تو عذاب دنیا ہے، اصل عذاب تو آخرت کا ہے جو کہیں بڑا ہے۔ ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم، البتہ ڈر والوں کو اپنے رب کے پاس باغ ہیں نعمت کے۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم کریں گے حکم برداروں کو برابر گناہ گاروں کے؟ یہ بنیادی تھیم ہے قرآن مجید کا۔ کچھ ماننے والے ہیں، کچھ انکار کرنے والے ہیں، کچھ محسنین ہیں، کچھ مجرمین ہیں، تو کیا یہ سب برابر ہو جائیں گے؟ کیا انسان دنیا میں ایسا ہی کرتا ہے؟ اسی لیے کہا ما لکم کیف تحکمون، کیا ہوا تم کو، کیسی بات ٹھہراتے ہو؟ دنیا میں ایک آدمی ہے، سربراہوردہ ہے، حکمران ہے، بادشاہ ہے، کچھ لوگ اس کے اطاعت گزار ہیں، اس کی بات مانتے ہیں، وہ ان کو خلعتیں دیتا ہے، وہ ان کو اپنے پاس جگہ دیتا ہے، ان کو نوازتا ہے، اور جو اس سے سرکشی کرتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں، ان کو سزا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں تم نے کیا گمان کر لیا؟ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، ابھی سورہ نوح میں ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا گمان کرتے ہو؟ تو کہا کہ کیا ہم اپنے مجرموں کو اور حکم برداروں کو برابر کر دیں گے؟ کیا فیصلہ کرتے ہو؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تم پاس کوئی کتاب ہے جس میں پڑھ لیتے ہو؟ ان لکم فیہ لما تخیرون، اس میں ملتا ہے تم کو جو پسند کرو۔ کیا تمہارے پاس کوئی آسمانی صحیفہ ہے جس میں تمہیں کوئی رستگاری دے دی گئی ہے کہ تم جو چاہو کرو، ہمارے پیغمبروں کو ستاؤ، ہماری آیات کی تکذیب کرو، پھر بھی بچ جاؤ گے؟ ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ، کیا تم نے ہم سے قسمیں لی ہیں پوری قیامت کے دن تک پہنچتی؟ ان لکم لما تحکمون، کہ تم کو ملے گا جو ٹھہراؤ گے۔ کیا اللہ کی طرف سے تمہارے پاس کوئی عہد و پیمان ہے؟ سلہم ایہم بذالک زعیم، پوچھ ان سے کون سا ان میں اس کا ذمہ لیتا ہے۔ ام لہم شرکاء فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین، کیا ان کے کوئی شریک ہیں؟ تو چاہیے لے آویں اپنے شریک اگر وہ سچے ہیں۔ یوم یکشف عن ساق، جس دن کھولی جاوے پنڈلی، ویدعون الی السجود، اور بلائے جاویں سجدے کو، فلا یستطیعون، پھر نہ کر سکیں، خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، نوی ہیں ان کی آنکھیں، چڑھی آتی ہے ان پر ذلت، وقد کانوا یدعون الی السجود وہم سالمون، اور پہلے ان کو بلاتے تھے سجدہ کو اور وہ چنگے تھے۔ یہ جو کشف ساق ہے، جیسے عربوں کا ایک محاورہ بھی ہے کہ جب کوئی بڑی بھگدڑ مچتی ہے، کوئی بڑا ٹرموائل ہوتا ہے، تو مرد اور عورتیں جو ہیں اپنے کپڑے اٹھا کر دوڑتے ہیں، تو گویا وہ علامت ہو گئی کہ جب پنڈلی ننگی ہوتی ہے، ننگی کی جاتی ہے، یعنی جب بڑی آفت آتی۔ تو کہا کہ جب وہ بھگدڑ مچے گی دنیا کے خاتمے کی، اور اس کے بعد دوسری مرتبہ سور میں پھونکا جائے گا، اور پھر ان کو اللہ کی جناب میں حاضر کیا جائے گا، اور پھر وہاں پر کہا جائے گا کہ سجدہ کرو، لیکن وہ استطاعت نہیں رکھ پائیں گے، ان کی کمر تختہ ہو جائے گی۔ جو دنیا میں جھکتے تھے انہی کو اللہ توفیق دیں گے وہاں جھکنے کی، اور جو دنیا میں سرکشی کرتے تھے، اکڑتے تھے، ان کو وہاں بھی محروم کر دیا جائے گا۔ فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث، اب بڑا بہت ہی جلال کا انداز ہے، اب چھوڑ دے مجھ کو اور جھٹلانے والوں کو اس بات کے، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون واملی لہم، کہ ہم سیڑھی سیڑھی اتاریں گے ان کو جہاں سے یہ نہ جانیں گے، اور ان کو ڈھیل دیتا ہوں۔ ان کیدی متین، بے شک میرا داؤ پکا ہے۔ یہ استدراج ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تم کسی شخص کو دیکھو کہ اس کو اللہ کی نافرمانی اور سرکشی کے باوجود دنیا میں اللہ نے نوازا ہے، عطا کیا ہے، تو سمجھو یہ کہ یہ استدراج ہے، اللہ اس کی رسی دراز کر رہے ہیں، اور مرحلہ بمرحلہ اس کو بڑھا رہے ہیں، اور ایک خاص جگہ پر اس کو پکڑیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان اللہ لیملی للظالم، اللہ تعالیٰ رسی دراز کرتا ہے ظالم کی، حتیٰ اذا اخذہ لم یفلتہ، یہاں تک کہ جب اللہ اس کو پکڑنے کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ اور پھر اللہ کے نبی نے وہ آیت پڑھی وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِّن مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُونَ، کیا تو مانگتا ہے ان سے کچھ نیک سو ان پر چٹی بوجھ پڑتی ہے؟
ام عندہم الغیب فہم یکتبون، کیا ان کے پاس خبر ہے غیب کی سو وہ لکھ لاتے ہیں؟ یعنی اب وہ سارے امکانات کیا ہو سکتے ہیں، کیا سبب ہے کہ اس قرآن پر ایمان نہیں لاتے، پیغمبر کی تصدیق نہیں کرتے۔ فاصبر لحکم ربک، اب تو ٹھہرا راہ دیکھ اپنے رب کی، ولا تکن کا صاحب الحوت، اور مت ہو جیسے مچھلی والا، اذ نادا وہو مکظوم، جب پکارا اور وہ غصے میں بھرا تھا۔ اس کا فائدہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم دیکھے تو بد دعا کر اور دیر سے جھنجھلا کر نہ کر، حضرت یونس کی طرح۔ جیسے معلوم ہے کہ سیدنا یونس علیہ السلام اپنی قوم سے مایوس ہو کر نکل گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ آئی، اور پھر ان کو ایک مچھلی نے نگل لیا، اور وہ بہت عرصے تک اس مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ کہا لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ، اگر نہ سنبھالتا اس کو احسان تیرے رب کا، لنبذ بالعراء وہو مذموم، تو پھینکا گیا ہی تھا چٹیل میدان میں الزام کھا کر۔ فاجتباہ ربہ، پھر نوازا اس کو اس کے رب نے، فجعلہ من الصالحین، پھر کر دیا اس کو نیکوں میں۔ یہ اجتباء کب ہوا؟ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کے سامنے استغفار کیا، تسبیح پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اپنی تقصیر کا اعتراف کیا، اللہ کی پاکی بیان کی، تو کہا کہ اللہ نے ان کو پھر دوبارہ برگزیدہ کر لیا۔ اس کا فائدہ ہے، حضرت نے فرمایا جو کوئی کہے میں بہتر ہوں یونس سے، وہ جھوٹا ہے۔ یعنی اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ کوئی شخص کسی کے لیے روا نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں یونس ابن متیٰ سے بہتر ہوں۔ میں سے مراد کیا ہے؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں کیا شبہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل البشر ہیں، آپ سید ولد آدم ہیں، لیکن آپ نے اس کو پسند نہیں کیا کہ آپ کے جو پیش رو پیغمبر ہیں ان سے گویا کمپیریزن کر کے آپ کے درجے کو بلند کیا جائے، ان کے درجے کو گھٹایا جائے۔ اور خاص طور پہ آپ نے سیدنا یونس کا تذکرہ کیا، اس وجہ سے کیا کہ ان سے گویا ایک طرح کی آپ سمجھ لیجیے کوتاہی ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی۔ تو کہا کہ کہیں اس بنیاد پر کوئی ان کو ہلکا نہ لے اور ان کے بارے میں کوئی کمتر بات نہ کرے۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، اور منکر تو لگے ہی ہیں، لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، کہ ڈگاویں تجھ کو اپنی نگاہوں سے، لما سمعوا الذکر، جب سنتے ہیں سمجھوتی، وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، اور کہتے ہیں وہ باولا ہے، معاذ اللہ۔ اس کا فائدہ ہے کہ یعنی گھور گھور دیکھتے کہ ڈر کر چھوڑ دے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھور کر دیکھتے، حسد کی نگاہوں سے دیکھتے۔ وما ہوا الا ذکر للعالمین، اور یہ تو یہی سمجھوتی ہے سارے جہان والوں کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، یہ سورہ حاقہ ہے۔ وہ ثابت ہو چکی، کیا ہے وہ ثابت ہو چکی، اور تو نے کیا بوجھا، کیا ہے وہ ثابت ہو چکی، یعنی وہ جو دنیا کے خاتمے کی گھڑی ہے۔ الساعہ، کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، جھٹلایا سمود اور عاد نے اس کھڑکے والی کو، کھڑکھڑانے والی کو، وہ جو زلزلۃ الساعہ جس کو کہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھئی کوئی دنیا کا خاتمہ نہیں ہونا، ہم بھی ہمیشہ رہیں گے، دنیا بھی ہمیشہ رہے گی۔ فاما سمود، سو وہ جو سمود تھے، فاہلکوا بالطاغیہ، تو سو کھپائے گئے اچھال سے، یعنی بھونچال سے۔ واما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ، اور وہ جو عاد تھے سو کھپائے گئے ٹھنڈی سناٹے کی باؤ سے، ہاتھوں سے نکلی جاتی، بالکل ہاتھوں سے نکلی ہوئی۔ سخرھا علیہم 7 لیال و 8 ایام حسوما، تعین کی ان پر 7 رات اور 8 دن کٹتے۔ فتر القوم فیہا سرعا، پھر تو دیکھے لوگ ان میں پچھڑ گئے۔ کانہا اعجاز نخل خاویہ، جیسے وہ ڈھنڈ ہیں کھجور کے کھوکھرے، یعنی ایک ہوا ان پر مسلط کر دی گئی جو 7 دن اور 8 راتیں ان پر چلتی رہی، اور ان کو ایسے کاٹ دیا جیسے کھجور کے تنے ہوتے ہیں۔ اور چونکہ قوم سمود جو تھے ان کے لوگ بڑے تنو مند تھے نا، تو کہا کہ ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں ایسے جیسے کھجور کے تنے ہوتے ہیں، کھوکھلے۔ فہل تری لہم من باقیہ، پھر تو دیکھتا ہے کوئی ان کا بچ رہا۔ وجاء فرعون ومن قبلہ والمؤتفکات بالخاطیہ،
اور آیا فرعون اور جو اس سے پہلے تھے اور الٹی بستیاں تکثیر کرتے، الٹی بستیاں قوم لوط، فعصوا رسول ربہم، ان تمام بستیوں کے ساتھ ہوا کیا؟ پھر حکم نہ مانا اپنے رب کے رسول کا، فأخذہم اخذۃ الرابیہ، پھر پکڑی ان کو پکڑ دم چڑھنی۔ رابیہ اس کا ایک مطلب تو ہوتا ہے زیادہ ہونا، اسی سے ربا کا لفظ ہے، اور ایک جو ہے وہ ربا کا مطلب ہوتا ہے گھوڑے کا سانس چڑھنا، تو یہاں شاہ صاحب نے یہ ترجمہ کیا ہے، لیکن ویسے عام طور پہ ترجمہ اس کا دوسرے حوالے سے کیا گیا ہے کہ اللہ نے ان کو پکڑا ایسی پکڑ سے جو چڑھی جا رہی تھی، جو ان پر غالب آ رہی تھی۔ انا لما طغى الماء حملناکم فی الجاریہ، ہم نے جس وقت پانی ابلا لاد لیا تم کو بہتی ناؤ میں، لنجعلها لکم تذکرہ، تا رکھیں اس کو تمہاری یادگاری کو، وتعیها اذن واعیہ، اور سینتے اس کو کان سینتنے والا، یعنی ہم نے اس کو ایک نشانی کے طور پہ رکھ دیا۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، اب یہاں نفخہ اولا کا تذکرہ ہے، پھر جب پھونکے نرسنگے میں ایک پھونک، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، پھر ٹپکے جاویں ایک چوٹ، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، اور اٹھائے زمین اور پہاڑ پھر ٹپکے جاویں ایک چوٹ، فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، پھر اس دن ہو پڑنے والی، وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ، اور پھٹ جاوے آسمان، فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، پھر وہ اس دن بکس ہو رہا ہے، بکس بے کس بودا ہو رہا ہے، وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، اور فرشتے ہیں اس کے کناروں پر، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور اٹھا رہے ہیں تخت تیرے رب کا اپنے اوپر اس دن 8 شخص، 8 فرشتے، یومئذ تعرضون، اس دن سامنے جاؤ گے، لا تخفی منکم خافیہ، چھپ نہ رہے گا تم میں کوئی چھپنے والا، فاما من اوتی کتابہ، اب گویا نفخہ ثانیہ ہے اور قیامت کا منظر ہے جو بیان ہو رہا ہے، فاما من اوتی کتابہ بیمینی، تو جس کو ملا اس کا لکھا داہنے ہاتھ میں، فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، وہ کہتا ہے لیجیو پڑھیو میرا لکھا، خوشی خوشی سب کو دکھاتا ہے، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں نے خیال رکھا کہ مجھ کو ملنا ہے میرا حساب۔ یہ ہے بنیادی بات، کون ہے جو اللہ کو مانتا ہے، وہ وہی ہے جو آخرت کو مانتا ہے، کون ہے جو وہی کے پیچھے چلتا ہے، وہی ہے جو حساب کتاب ہونے کا امیدوار ہے۔ فہو فی عیشۃ راضیہ، سو وہ ہے گزران میں من مانتی، فی جنت عالیہ، اونچے باغ میں، قطوفہا دانیہ، جس کے میوے جھک رہے ہیں، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ اور پیو رچ سے، بدلہ اس کا جو آگے بھیجا تم نے پہلے دنوں میں، واما من اوتی کتابہ بشمالہ، اور جس کو ملا اس کا لکھا بائیں ہاتھ میں، فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ، وہ کہتا ہے کسی طرح مجھ کو نہ ملتا میرا لکھا، ولم ادری ما حسابیہ، اور مجھ کو خبر نہ ہوتی کیا ہے حساب میرا، یا لیتہا کانت القاضیہ، کسی طرح وہی موت نبڑ جاتی، یعنی وہ جو موت مجھے آئی تھی وہ میرے معاملے کو چکا دیتی، ختم کر دیتی، ما اغنا عنی مالیہ، کچھ کام نہ آیا مجھ کو مال میرا جس کی بنیاد پر میں اکڑتا تھا، ہلک عنی سلطانیہ، کھپ گئی مجھ سے حکومت میری، اختیار، حکومت، سلطنت اور مال، یہ دو چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر پیغمبروں کے مخاطبین نے عام طور پر ان کو جھٹلایا۔ سیدنا ابراہیم کے مقابل میں جو شخص کھڑا ہوا نا، وہاں پر یہی ہے، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، اس وجہ سے کہ اللہ نے اس کو بادشاہت دے دی تھی۔ خذوہ فغلوہ، اس کو پکڑو پھر توق ڈالو، ثم الجحیم صلوہ، پھر آگ کے ڈھیر میں اس کو پٹھاؤ، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر ایک زنجیر میں جس کا ماپ 70 گز ہے اس کو پرو دو، انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ جو جہنم میں داخل ہوا ہے اس کے جرائم کیا ہیں؟ وہ تھا یقین نہ لاتا اللہ پر جو سب سے بڑا ہے، ولا یحض علی طعام المسکین، اور تاکید نہ کرتا فقیر کے کھانے پر، بخیل تھا، نہ خود کھانا کھلاتا تھا نہ لوگوں کو ترغیب دلاتا تھا، فلیس لہ الیوم ہاہنا حمیم،
سو کوئی نہیں اس کا آج یہاں دوست دار۔ اب یہاں پہ دیکھیں نا، دو اوصاف بیان کیے ہیں، نہ اللہ پر ایمان رکھتا تھا، نہ اللہ کے بندوں کی ضرورتوں کا خیال کرتا تھا۔ فلیس لہ الیوم ہاہنا حمیم، سو کوئی نہیں اس کا آج یہاں دوست دار، ولا طعام الا من غسلین، اور نہ کچھ کھانا مگر زخموں کا دھون، لا یأکلہ الا الخاطئون، کوئی نہ کھاوے اس کو مگر وہی گناہ گار۔ فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، سو قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جو دیکھتے ہو اور وہ چیزیں جو نہیں دیکھتے۔ جو چیزیں دیکھتے ہو وہ کیا ہے؟ یہ پوری کائنات ہیں، انسان ہیں، پیغمبر ہیں، اور جو نہیں دیکھتے وہ وہی اتر رہی ہے، اس کا جو میڈیم ہے وہ نہیں دیکھتے۔ اسی طرح جنات کو نہیں دیکھتے، فرشتوں کو نہیں دیکھتے۔ تو کہا ان سب کو میں گواہ ٹھہراتا ہوں، کس بات پر؟ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، یہ کہا ہے ایک پیغام لانے والے سردار کا۔ یعنی یہاں رسول کریم سے مراد کون ہے؟ سیدنا جبریل علیہ السلام۔ وما ہوا بقول شاعر، اور نہیں یہ کہا کسی شاعر کا۔ قلیلا ما تؤمنون، تم تھوڑا یقین کرتے ہو۔ ولا بقول کاہن، اور نہ کہا پریوں والے کا، جنات سے رابطے والے کا۔ قلیلا ما تذکرون، تم تھوڑا دھیان کرتے ہو۔ اب یہ اعتراضات ہو رہے تھے کہ یہ شاعر ہیں، یہ کاہن ہیں، اس کی نفی ہے۔ پھر یہ کیا ہے؟ تنزیل من رب العالمین، یہ اتارا ہے جہان کے رب کا۔ ولو تقول علینا بعض الاقاویل، اور اگر بنا لاتا ہم پر کوئی بات، لأخذنا منہ بالیمین، تو ہم پکڑتے اس کا داہنا ہاتھ، ثم لقطعنا منہ الوتین، پھر کاٹ ڈالتے اس کی ناڑ، اس کی رگ گردن۔ فما منکم من احد عنہ حاجزین، پھر تم میں کوئی نہیں اس سے روکنے والا۔ اس کا فائدہ ہے، یعنی اگر جھوٹ بناتا اللہ پر تو اول اس کا دشمن اللہ ہوتا اور ہاتھ پکڑتا۔ یہ دستور ہے گردن مارنے کا کہ جلاد اس کا داہنا ہاتھ پکڑ رکھتا ہے اپنے بائیں میں تا سرک نہ جاوے۔ اب یہاں کہا جا رہا ہے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کسی جنات نے القاء کیا ہے، خود بنا لیا ہے، اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ جس کو پیغمبر بناتے ہیں، اپنا نمائندہ بناتے ہیں، پھر اس کی نگرانی کرتے ہیں، اور اس کا کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی جھوٹ بول دے یا کوئی بات اپنی طرف سے اللہ پر لگا دے۔ کہا کہ بہت اگر سمجھو نا کہ اگر کوئی اس کا امکان ہو کہ یہ پیغمبر کوئی ایسی حرکت کریں تو ہم تو ان کے ساتھ یہ معاملہ کریں گے۔ وَإِنَّهُ، اور اس میں عام طور پہ ہمارے ہاں جو جھوٹے مدعیین نبوت ہیں، غلام احمد قادیانی اور ان کے پیروکار، انہوں نے کہا کہ دیکھیں قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ اگر یہ پیغمبر کوئی بات غلط طور پر منسوب کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ سزا دیتے۔ تو دیکھیں غلام احمد قادیانی نے جو ہے وہ دعویٰ کیا نبوت کا، اگر وہ شخص جھوٹا تھا تو ان کے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہوا؟ تو یہ عجیب سی بات ہے نا، اللہ تعالیٰ یہ معاملات تو کرتے ہیں اس کے ساتھ جو اس کا سچا نبی ہے، جو اس کا صحیح سفیر ہے۔ جو جھوٹے لوگ ہیں، لپاٹیے ہیں، خود سے جو ہے کھڑے ہو کر باتیں کر رہے ہیں، ان کے ساتھ تو ایسا نہیں کرتا نا۔ یہ ایسے ہی ہے، میں بلا تشبیہ عرض کر رہا ہوں کہ جیسے اگر کوئی ملک ہے وہ کسی کو اپنا سفیر بنائے اور وہ سفیر جو ہے وہ اس کو مس ریپرزینٹ کرے اس قوم کو یا اس حکومت کو، اور خود سے باتیں بنانے لگے تو وہ اس کو سخت سزا دے گا۔ لیکن کوئی بھی آدمی اٹھ کر، کوئی باولا، کوئی دیوانہ، کوئی خبتی اٹھ کے باتیں ہانکتا رہے، تو ایسے بہت سے لوگ ہیں جو حکومت کے نمائندے بن کے بڑھ بڑھ کے باتیں کرتے ہیں۔ اب حکومت ایسے لپاٹیوں اور جھوٹوں کا ہاتھ تو نہیں پکڑتی نا، تو وہ تو جس کو نمائندہ بناتی ہے اس کے حوالے سے وہ اس بات کا اہتمام رکھتی ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور یہ سمجھوتی ہے ڈر والوں کو۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ، اور ہم کو معلوم ہے کہ تم میں بعضے جھٹلاتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور وہ جو ہے پچھتاوا ہے منکروں پر۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، اور وہ جو ہے قابل یقین کرنے کے ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، اب بول پاکی اپنے رب کے نام کی جو سب سے بڑا ہے۔ سبحان ربی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأل سائل بعذاب واقع، سورہ معارج ہے۔ مانگا ایک مانگنے والے نے عذاب پڑنے والا۔ للکافرین لیس لہ دافع، منکروں کے واسطے کوئی نہیں اس کو ہٹانے والا۔ من اللہ ذی المعارج، اللہ کی طرف کا جو چڑھتے درجوں کا صاحب۔ یعنی اب یہ جو ان سے جب کہا جاتا تھا کہ دیکھو اگر تم نے ہمارے پیغمبر کا انکار کیا
تم پر ویسا ہی عذاب آئے گا جیسے قوم نوح پر، قوم ہود پر، قوم صالح پر، قوم شعیب پر، قوم لوط پر اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر آیا تھا۔ تو وہ مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے بھئی اتنے برس ہو گئے آپ ہم سے یہ باتیں کر رہے ہیں تو وہ عذاب لے آئیے نا۔ تو کہا مانگا ایک مانگنے والے نے ایک ایسا عذاب جو واقع ہو کر رہے گا، اور آج تو مانگ رہے ہیں، جب وہ آئے گا اس کو دور کرنے والا کوئی نہ ہوگا، وہ اللہ کی طرف سے ہوگا جو بلندیوں والا ہے، درجات والا ہے۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم، چڑھیں گے اس کی طرف فرشتے اور روح یعنی روح الامین سیدنا جبریل اس دن میں، کان مقدارہ 50,000 سنہ، جس کا لمباؤ 50,000 برس ہے۔ فاصبر صبرا جمیلا، سو تو صبر کر، بھلی طرح کا صبر کرنا۔ اس کا فائدہ ہے یعنی پیغمبر نے تم پر عذاب مانگا ہے، وہ کسی سے نہ مٹایا جائے گا، نہ ہٹایا جائے گا، اور 50,000 برس کا دن قیامت کا ہے، جب سے قبروں سے نکلیں اور جب تک دوزخ بہشت بھر چکے۔ یعنی یہاں کہہ رہے ہیں کہ ایک تو فرمایا نا کہ اللہ کا ایک دن تمہارے 1,000 برس کے برابر ہے، اور یہاں فرمایا کہ 50,000 برس ہے۔ تو ایک تدبیب شاہ صاحب یہ دے رہے ہیں کہ یہ خاص قیامت کے دن کا دورانیہ ہے، واللہ عالم، یہ آیات متشابہات میں سے ہیں۔ اور اصل میں بتانا کیا مقصود ہے کہ انسانوں کی تقویم، ان کے کیلنڈر بہت چھوٹے ہوتے ہیں، دن، ہفتے، مہینے، سال، دہائیاں، صدیاں۔ تو کہا اللہ کا جو کیلنڈر ہے، اللہ کی تقویم بہت لمبی ہوتی ہے، اور تمہارا جو ہے تمہارے 1,000 برس اللہ کا ایک دن ہے۔ تو کہا انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، وہ دیکھتے ہیں اس کو دور اور ہم دیکھتے ہیں اس کو نزدیک۔ ہمارے نزدیک تو ہو سکتا ہے کہ ایک دن کا بہت تھوڑا سا حصہ ہو جس میں سارا معاملہ چکا دیا جائے۔ تو یوم تکون السماء کالمہل، آج تو یہ مذاق اڑا رہے ہیں، یہ خیال کر رہے ہیں کہ دنیا کا خاتمہ کبھی نہیں ہونا، وہ دن کہ جس دن سور میں پھونکا جائے گا پہلی مرتبہ اور زلزلۃ الساعہ آئے گا تو کیا ہوگا، یوم تکون السماء کالمہل، جس دن ہوگا آسمان جیسے تانبا پگھلا، وتکون الجبال کالعہن، اور ہوں گے پہاڑ جیسے اون رنگی، ولا یسأل حمیم حمیما، اور نہ پوچھے دوست دار کو، یبصرونہم، سب نظر آ جاویں گے ان کو۔ یعنی ایک تو بتایا کہ کیا معاملات ہوں گے کہ بھائی جس دن جو ہے وہ آسمان جو ہے ایسا ہوگا جیسے پگھلا ہوا تانبا، اور زمین جو ہے وہ اون رنگی ہوئی، یہ تو نفخہ اولا ہے۔ پھر اس کے بعد نفخہ ثانیہ ہوگا، یہ تمام لوگ قبروں سے نکل کر اللہ کی جناب میں کھڑے ہوں گے۔ اس وقت جو نفسہ نفسی کا عالم ہوگا اس کا بیان ہے کہ وہ لوگ جو دنیا میں ایک دوسرے پہ جان چھڑکتے ہیں اور کسی کی تھوڑی سی تکلیف پر بے قرار ہو جاتے ہیں، اس کی مدد کو آتے ہیں، اس دن وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے اور سب برے حال میں ہوں گے، لیکن کوئی کسی کی باز پرس یا کسی کی جو ہے مزاج پرسی نہیں کرے گا، اور ہر ایک کو اپنی آفت اس پر آئی ہوگی۔ یود المجرم، کہا کہ مناوے گا گنہگار، لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، کسی طرح چھڑوائی میں دے اس دن کی مار سے اپنے بیٹے، وصاحبتہ واخی، اور ساتھ والی یعنی بیوی اور بھائی، وفصیلتہ التی تؤوی، اور اپنا گھرانہ جس میں رہتا تھا، ومن فی الارض جمیعا، اور جتنے زمین پر ہیں سارے، ثم ینجی، پھر آپ کو بچاوے۔ آج یہ مجرم اترا کر تمسخر کے انداز میں پوچھ رہا ہے کب ہوگا دنیا کا خاتمہ، کب آئے گا جو ہے عذاب جو پیغمبر کے انکار پر آتا ہے۔ اس دن وہ چاہے گا کہ سب کچھ دے کر اس کی جان چھوٹ جائے، کلا، کوئی نہیں، یہ ہونے کا نہیں ہے، انہا لظا نزاعۃ للشوا، وہ تپتی آگ ہے کھینچ لینے والی کلیجہ، تدعو من ادبر وتولی، پکارتی ہے اس کو جس نے پیٹھ دی اور پھر گیا، پیغمبر کی طرف التفات نہیں کیا، وہی سے بے رخی برتی، وجمع فاوعى، اور اکٹھا کیا اور سینتا۔ اس سے کہا گیا تھا کہ جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے کچھ خرچ کرو، لیکن اس نے جمع کیا، الذی جمع مالا وعددا، ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک آدمی بنا ہے جی کا کچا، تھوڑ دلا ہے، اذا مسہ الشر جزوعا، جب لگے اس کو برائی تو گھابرا، جزا فضا کرنے لگے،
وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، گھبرا کا مطلب ہے گھبرانے والا، بے صبرا۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب لگے اس کو بھلائی تو اندیوا، اندیوا نہیں دینے والا، یعنی روک روک کے رکھتا ہے۔ إِلَّا الْمُصَلِّينَ، مگر وہ نمازی، الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ، جو اپنی نماز پر قائم ہیں۔ یعنی انسان کے اندر کچھ خلقی کمزوریاں ہیں، انسان تھوڑا دلا پیدا کیا گیا ہے، مال ملے تو روک روک کر رکھتا ہے، تکلیف آئے تو جزا فضا کرنے لگتا ہے، لیکن اس خرابی سے بچنے والے کون ہیں؟ جو اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، جو اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں۔ اس سے بھی پتہ لگتا ہے نا کہ جو سائیکک ویل بینگ ہے، جو نارملسی ہے، وہ کیسے پیدا ہوتی ہے؟ وہ اللہ کی بندگی سے پیدا ہوتی ہے۔ والذین فی اموالہم حق معلوم، اور جن کے مال میں حصہ ٹھہر رہا ہے، للسائل والمحروم، مانگتے کا اور ہارے کا۔ والذین یصدقون بیوم الدین، اور جو یقین کرتے ہیں انصاف کے دن کو۔ والذین هم من عذاب ربہم مشفقون، اور جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ ان عذاب ربہم غیر مأمون، بے شک ان کے رب کے عذاب سے نہ ڈر نہ ہوا جاوے۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور جو اپنی شہوت کی جگہ تھامتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، مگر اپنی جوروؤں سے یا اپنے ہاتھ کے مال سے، سو ان پر نہیں الاہنا۔ فمن ابتغى وراء ذلک، پھر جو کوئی ڈھونڈے اس کے سوا، فاولئک هم العادون، سو وہی ہیں حد سے بڑھتے۔ اس مضمون پر ہم گفتگو کر چکے ہیں سورہ مومنون کے پہلے رکوع کی روشنی میں۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور جو کوئی اپنی دھروہریں اور اپنا قول نبھاتے ہیں، یعنی دھروہریں امانتیں اور اپنا قول نبھاتے ہیں۔ پورا دین کیا ہے؟ ایفائے عہد اور جو ہے امانت کی ادائیگی۔ اور اللہ کے نبی جو ہے کوئی خطبہ آپ کا نہیں ہوتا تھا جس میں آپ یہ کلمات نہ ارشاد فرماتے ہوں کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس شخص کے اندر کوئی ایمان نہیں ہے جس کے اندر امانت داری کا وصف نہیں ہے، ولا دین لمن لا عہد لہ، اور اس آدمی کا کوئی دین نہیں ہے جس کے اندر عہد کی پاسداری نہیں ہے۔ والذین هم بشہاداتہم قائمون، اور جو کوئی اپنی گواہی پر سیدھے ہیں۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور جو اپنی نماز سے خبردار ہیں۔ اب یہ اہل جنت کے اوصاف بیان ہو رہے ہیں، تو آپ دیکھیے پہلا وصف بھی نماز ہے، آخری وصف بھی نماز ہے۔ پہلے فرمایا الذین هم علی صلاتہم دائمون، مداومت کرتے ہیں، اور اختتام کیا ان اوصاف کا، اور جو اپنی نماز سے خبردار ہیں۔ اولئک فی جنات مکرمون، وہ ہیں باغوں میں عزت سے۔ فما للذین کفروا قبلک مہطعین، پھر کیا ہوا منکروں کو تیری طرف دوڑتے آتے ہیں، عن الیمین وعن الشمال عزین، داہنے سے اور بائیں سے جٹ کے جٹ۔ جٹ کے جٹ کا مطلب کیا ہے؟ فوج کے فوج، جتھے کے جتھے۔ ایطمع کل امرئ منہم ان یدخل جنت نعیم کلا، کیا لالچ رکھتا ہے ہر ایک ان میں کہ داخل کریے نعمت کے باغ میں؟ کوئی نہیں۔ یعنی یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ دنیا میں ہم صاحب مال ہیں، صاحب جائیداد ہیں، صاحب وجاہت ہیں، تو اگر آخرت ہوگی بھی تو وہاں پر بھی ہمارے مزے ہوں گے، چاہے ہم پیغمبر کا انکار کریں، چاہے ہم پیغمبر کے ساتھیوں کو ستائیں۔ کہا ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہونے والا۔ انا خلقناہم مما یعلمون، ہم نے ان کو بنایا ہے جس چیز سے جانتے ہیں، ایک نطفے سے، پانی کی بوند سے۔ فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون علی ان نبدل خیرا منہم وما نحن بمسبوقین، سو میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی، ہم سکتے ہیں کہ بدل کر لے آویں ان سے بہتر، اور ہم سے چیز نہ جاویں گے۔ چیز نہ جاویں کا مطلب کیا ہے؟ ہم سے آگے نہیں بڑھ سکتے یہ لوگ، ہم سے سبقت نہیں لے جا سکتے۔ فذرہم یخوضوا ویلعبوا، سو چھوڑ دے باتیں بناویں اور کھیلیں، حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، جب تک بھیڑیں اپنے اس دن سے جس کا ان سے وعدہ ہے۔ یوم یخرجون من الاجداث سراعا، جس دن نکل پڑیں گے قبروں سے دوڑتے، کأنہم الی نصب یوفضون، جیسے کسی نشانے پر دوڑے جاتے ہیں۔ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، نوی ہیں ان کی آنکھیں، چڑھی آتی ہے ان پہ ذلت۔ یعنی یہ وہی شخص ہے نا، سأل سائل بعذاب واقع، تمسخر سے، استہزاء سے کہہ رہا بھی کب آئے گا جی وہ عذاب؟ کہا کہ وہ دن ہوگا عذاب کا، اس دن ان کی آنکھیں
نیچی ہوں گی، ان کے چہرے پہ ذلت چھپی ہوگی اور دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہ ہے وہ دن جس کا ان سے وعدہ ہے، جس کا مذاق اڑاتے تھے، یہ ہے وہ دن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبلک ان یأتیہم عذاب علیم۔ یہ سورہ نوح ہے۔ ہم نے بھیجا نوح کو اس کی قوم کی طرف کہ ڈرا اپنی قوم کو اس سے پہلے کہ پہنچے ان پر دکھ والی آفت۔ یہ قرآن مجید کی ان چند صورتوں میں سے ہے کہ جیسے جو اسم با مسمہ ہے، یعنی جو اس کا عنوان ہے وہی اس کا مضمون ہے، اور یہ ان صورتوں میں سے ہے جو ساری کی ساری ایک پیغمبر کی رودات پر مشتمل ہے۔ ہم نے بھیجا نوح کو اس کی قوم کی طرف کہ ڈرا اپنی قوم کو اس سے پہلے کہ پہنچے ان پر دکھ والی آفت۔ قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، بولا اے قوم میری میں تم کو ڈر سناتا ہوں کھول کر۔ ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، کہ بندگی کرو اللہ کی اور اس سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ یہ ہر پیغمبر کی دعوت یہی تھی، اور سیدنا نوح پہلے رسول تھے جو کسی متعین قوم کی طرف مبعوث ہوئے۔ یغفر لکم من ذنوبکم، کہ بخشے تم کو کچھ گناہ تمہارے، ویؤخرکم الی اجل مسمی، اور ڈھیل دے تم کو ایک ٹھہرے وعدے تک۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، وہ جو وعدہ رکھا اللہ نے جب آ پہنچے اس کو ڈھیل نہ ہوگی۔ لو کنتم تعلمون، اگر تم کو سمجھ ہے۔ اس کا فائدہ ہے یعنی بندگی کرو کہ نوع انسان رہے دنیا میں قیامت تک، اور قیامت کو دیر نہ لگے گی، اور جو سب مل کر بندگی چھوڑ دو تو سارے ابھی ہلاک ہو جاؤ۔ طوفان آیا تھا ایسا ہی کہ ایک آدمی نہ بچے، حضرت نوح کی بندگی سے ان کا بچاؤ ہو گیا۔ تو کہا کہ اگر تم اطاعت کر لو گے نا تو ایک خاص مدت تک تمہیں ایک لیز آف ایگزسٹنس مل جائے گی۔ یعنی مطلب کیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں عذاب کے ذریعے ہلاک نہیں دے گا۔ مرنا تو بہرحال سبھی کو ہے نا، وہ تو ہر انسان کے لیے مقدر ہے۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، بولا اے رب میں بلاتا رہا اپنی قوم کو رات اور دن۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، پھر میرے بلانے سے اور زیادہ بھاگتے ہی رہے۔ اب یہ جو سیدنا نوح کا تذکرہ ہے، اور خاص طور پہ جو انبیاء و رسول ہیں، اس میں کئی پہلو ہیں۔ ایک تو رسول اللہ کے لیے تسلی ہے کہ اے نبی، یہ پہلی مرتبہ ایسا نہیں ہو رہا، پہلے بھی پیغمبر آتے رہے، ان کو ستایا گیا، ان کی بات نہیں مانی گئی۔ خاص طور پہ سیدنا نوح کا تذکرہ ہو رہا ہے جو 950 برس اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے، اور پھر سرکش لوگ ہیں جو مخاطبین ہیں ان کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو کس طریقے سے رسولوں کے انکار پر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ڈبو دیا، ہلاک کر دیا۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، اور میں نے جس بار ان کو بلایا تا ان کو تو معاف کرے۔ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، ڈالنے لگے اپنی انگلیاں کانوں میں۔ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اور اوپر لپیٹے اپنے کپڑے۔ وَأَصَرُّوا، اور ضد کی۔ وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور غرور کیا بڑا غرور۔ اس کا فائدہ ہے کپڑے اوڑھنے لگے کہ اس کی بات ہمارے دل میں نہ لگ جائے۔ اب یہاں ان کی سرکشی کا بیان ہے۔ کہا کہ جب میں نے ان کو پکارا کہ تو ان کو معاف کر دے، کتنا اچھا انداز ہے، اس کا نتیجہ بیان ہو رہا ہے۔ جب میں نے پکارا ان کو کہ توحید اختیار کر لیں، شرک چھوڑ دیں، تو یہ توبہ کریں گے نا، پلٹیں گے، یا پلٹیں گے تو استغفار کریں گے، استغفار کریں گے تو اے اللہ تو انہیں معاف کر دے گا۔ تو میں نے جب ان کو پکارا کہ تو انہیں معاف کر دیں، انہوں نے کیا کیا، اپنی انگلیاں جو ہیں اپنے کانوں میں ڈال دی، اپنے منہ پہ چادر ڈال دی۔ ثم انی دعوتہم جہارا، پھر میں نے ان کو بلایا اجاگر۔ یعنی ہر پیغمبر کی دعوت کے 2 فیز ہوتے ہیں۔ ایک دعوت جب وہ قریبی لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، اور اس کے بعد ایک وقت وہ آتا ہے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اب ہانکے پکارے، جس طرح اللہ کے نبی سے کہا گیا فاصدع بما تؤمر۔ یہاں پر بھی پھر وہ جہاد کا وقت آ گیا کہ کھلے عام جو ہے دعوت میں نے ان کو دی۔ ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا، پھر میں نے ان کو کھول کر کہا اور چھپ کر کہا چپکے سے۔ ہر طرح سے مجلسوں میں ببانگ دہل، اونچی آواز میں، اجتماعی طور پر بھی پکارا، اور ایک ایک شخص تک پہنچ کر بالکل سرگوشی کے انداز میں انڈیویجولی بھی دعوت دی۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تو میں نے کہا گناہ بخشواؤ اپنے رب سے۔ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، بے شک وہ ہے بخشنے والا۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، چھوڑ دے آسمان کی تم پر دھاریں۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور بڑھتی دے تم کو مال اور بیٹوں سے۔
وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْہَارًا، اور بنا دے تم کو باغ اور بنا دے تم کو نہریں۔ یعنی یہ جو ایک خیال ہوتا ہے مشرکین کا کہ اگر ہم پیغمبر کی بات مان لیں اور تمام بتوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی بندگی کرنے لگیں تو ان کو اندیشہ ہوتا ہے کہ ہمارے دیوتا ہم سے ناراض ہو جائیں گے، ہمارا روٹی پانی بند کر دیں گے، ہماری بارش بند کر دیں گے، ہمارے دریا روک لیں گے، ہم پر قحط آ جائے گا، ہم پر آفتیں آ جائیں گی۔ کہا ایسا نہیں ہوگا، وہ اللہ جو ہے خالق کون و مکان ہے، جب اس کی بات مانو گے وہ دنیا میں بھی تمہیں نوازے گا، تمہارے رزق کو بند نہیں کرے گا بلکہ بڑھائے گا۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، کیا ہوا ہے تم کو، کیوں نہیں امید رکھتے اللہ سے بڑائی کی؟ وقد خلقکم اطوارا، اور اسی نے تم کو بنایا طرح طرح سے۔ اس کا فائدہ ہے یعنی ایسے کام کیوں نہیں کرتے کہ وہ اپنی بڑائی سے تم پر عذاب نہ بھیجے، اور طرح طرح بنایا یعنی ماں کے پیٹ میں بھانت بھانت رنگ بدلے۔ یعنی ایک بات تو وہی ہے، کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ تمہیں اللہ کے وقار کا خیال نہیں ہے؟ تم اپنے حکمرانوں سے، اپنے سرداروں سے تو ڈرتے ہو کہ اگر ہم ان کی بات نہیں مانیں گے، سرکشی کریں گے تو یہ سزا دیں گے، اور جو اللہ ہے جو تمام آسمان و زمین کا مالک ہے اس کے بارے میں تمہارے اندر کوئی غیرت نہیں ہے، کوئی حمیت نہیں ہے، اس کے بارے میں کوئی لحاظ نہیں ہے کہ وہ پکڑ سکتا ہے، سزا دے سکتا ہے۔ الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کیا تم نے نہیں دیکھا کیسے بنائے اللہ نے 7 آسمان تہ بتہ، وجعلنا القمر فیہن نورا، اور رکھا چاند ان میں اجالا، وجعل الشمس سراجا، اور رکھا سورج چراغ جلتا۔ سورج کی روشنی اپنی ہے، اس کے اپنے اندر کمبشن کا عمل ہے، چاند جو ہے اس پر سورج کی جو ہے وہ روشنی پڑتی ہے، اس سے وہ روشن ہوتا ہے۔ واللہ انبتکم من الارض نباتا، اور اللہ نے اگایا تم کو زمین سے جما کر، ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا، پھر دہرا کر ڈالے گا تم کو اسی میں اور نکالے گا تم کو باہر۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری واللہ جعل لکم الارض بساطا، اور اللہ نے بنا دی تم کو زمین بچھونا، لتسلکوا منہا سبلا فجاجا، تاکہ چلو اس میں کشادہ رستے۔ قال نوح ربی، کہا نوح نے اے رب میرے، انہم عصونی، انہوں نے میرا کہا نہ مانا، واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، اور مانا ایسے کا جس کو اس کے مال اور اولاد سے اور بڑھا ٹوٹا، اور بڑا خسارہ۔ اس کا فائدہ ہے یعنی اپنی مالداروں کا کہا مانا، اور ان کا مال اور اولاد کچھ خوبی نہیں بلکہ ان پر ٹوٹا ہے، انہی کے سبب دین سے محروم رہے۔ یعنی کہا کہ میری بات نہیں مانی، سرداروں کی بات مانی۔ سردار کون؟ جن کی مال اور اولاد کی بڑھوتری نے ان کی شکر گزاری میں اضافہ نہیں کیا بلکہ ان کے خسارے میں اضافہ کیا، ان کے تکبر میں اضافہ کیا۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور داؤ کیا ہے بڑا داؤ۔ کیا؟ یعنی سب کو سمجھا دیا کہ اس کی بات نہ مانو، یعنی سرداروں نے اپنی قوم کو گمراہ کیا۔ وقالو، اور بولے، لا تذرن آلہتکم، نہ چھوڑیو اپنے ٹھاکروں کو، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، اور نہ چھوڑیو ود کو اور نہ سوا کو اور نہ یغوث کو اور یعوق کو اور نصر کو۔ وقد اضلوا کثیرا، اور بہکا دیا بہتوں کو۔ ولا تزد الظالمین الا ضلالا، اور نہ تو بڑھائیو بے انصافوں کو مگر بہکاوا۔ اس کا فائدہ ہے یعنی تدبیریں نہ لائیو۔ یہ نام تھے ان کے بتوں کے، ہر مطلب کا ایک ایک بت تھا، جیسا مقصد تھا، جیسی ضرورت تھی۔ بارش چاہیے تو بارش کا الگ بت ہے، اور فصلیں اگانی ہے اس کا الگ بت ہے، اولاد چاہیے اس کا الگ بت ہے، مال چاہیے اس کا الگ بت ہے۔ جیسے ہندو مت میں آپ دیکھتے ہیں پوری ایک میتھولوجی ہے، اور یہاں فرمایا نا کہ یہ اپنے بتوں کے نام لیے، کہ چودھریوں نے کہا، سرداروں نے کہا کہ اس کی بات نہ ماننا اور جمے رہنا اپنے بتوں پر۔ اور یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ جو نام تھے ان کی بتوں کے، یہ اصل میں ان کے نیک لوگ تھے، صالحین تھے۔ جب یہ دنیا سے گئے پہلے ان کی کچھ شبیہیں بنائیں، ان کے آگے جیسے کچھ ہاتھ جوڑنے لگے، پھر مورتیاں بنا کر ان کی پوجا کرنے لگے۔ اور ویسے بھی یہ بات ثابت ہے نا کہ توحید کے بعد جب شرک کی راہ آئی ہے تو اس کی جو پہلی شکل تھی وہ اینسیسٹر ورشپ کی تھی، آبا پرستی، اس کی شکلیں جو ہیں وہ پیدا ہوئیں۔ مما خطیئاتہم اغرقوا، پھر وہ اپنے گناہوں سے ڈبائے گئے، فادخلوا نارا، پھر پیٹھائے یعنی پہنچائے گئے آگ میں، فلم یجدوا لہم من دون اللہ انصارا،
پھر نہ پائے اپنے واسطے اللہ کے سوا کوئی مددگار۔ اب دیکھیے یہ دونوں عذاب بیان ہو گئے، ان کی خطاؤں کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے، پیغمبر کے انکار کی وجہ سے کیا ہوا، اغرقوا، دنیا کا عذاب ان پر آیا، غرق کر دیے گئے، جو کہا نا کذالک العذاب۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوگی، ان کا سانس گھٹا اور وہ مر گئے، لیکن اب کیا ہے، فَأُدْخِلُوا نَارًا، اصل عذاب تو آخرت میں ہوگا جب ان کو داخل کیا جائے گا جہنم میں۔ وقال نوح رب، اور کہا نوح نے، اے رب، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے رب نہ چھوڑ زمین پر منکروں کا ایک گھر بسنے والا، انک ان تذرہم یضلوا عبادک، مقرر اگر تو چھوڑ دے ان کو بہکاویں تیرے بندوں کو، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور جو جنے سو ڈھیٹ حق نہ سمجھتا۔ اب دیکھیے پیغمبر کتنی زیادہ رحمت اور رافت رکھتا ہے اپنی قوم کے لیے، لیکن کیسی ناہنجار قوم ہے، کتنا ستایا ہے اپنی قوم کو، کہ وہ نوح جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے ایک کو جیتا نہ چھوڑیو، اور اگر یہ جیتے رہے تو ان کی اولاد میں بھی سرکشی پیدا ہوں گے۔ رب اغفر لی ولوالدی، اے رب معاف کر مجھ کو اور میرے ماں باپ کو، ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، اور جو آوے میرے گھر میں ایماندار اور سب ایمان والے مردوں کو اور عورتوں کو۔ اب جیسے ہی یعنی ایک تو عذاب کا کہا اور اس کے بعد مغفرت کی دعا کی، اور آپ دیکھیے ایک پیغمبر ہیں 950 برس گویا اللہ کی مزدوری کی ہے، لیکن وہ بھی کس چیز کے محتاج اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، مغفرت کی، اور سب سے پہلے اپنے لیے دعا کی، پھر والدین کے لیے، پھر عمومی طور پر ولا تزد الظالمین الا تبارا، اور گناہ گاروں پر یہی بڑھتا رکھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، یہ سورہ جن ہے، یہ بھی مکی صورت ہے۔ قل تو کہہ، اوحی الی، مجھ کو حکم آیا، انہ استمع نفر من الجن، کہ سن گئے تھے کتنے لوگ جنوں کے، فقالو، پھر کہا، انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے سنا ہے قرآن عجیب، یہدی الی الرشد، سجھاتا نیک راہ، فآمنا بہ، پھر ہم اس پر یقین لائے، وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور ہرگز نہ شریک بتاویں گے اپنے رب کا کسی کو۔ اس کا فائدہ ہے، سورہ احقاف میں گزرا کہ حضرت نماز صبح پڑھتے تھے، کئی جن سن کے ایمان لائے، اپنی قوم سے جا کر بیان کیا۔ یہ ان کے بیان اللہ نے وحی فرمائے رسول پر، بعد اس کے بہت بار حضرت پاس جن آ کر ملے اور ایمان لائے، قرآن سیکھا۔ تو کہا کہ وہ جنات نے جب قرآن سنا تو کیا کہا، قرآن عجبا، بہت خوبصورت، بہت پیکیولیر، یہ ایسے لگتا ہے کہ جو قرآن کا ظاہر ہے نا، اس کا جو ڈکشن ہے، اس کا جو آہنگ ہے، اس کے جو الفاظ ہیں، اس کا بیان ہے، اور پھر جو اس کا باطن ہے، جو اس کا مضمون ہے، وہ کیا، یہدی الی الرشد، یہ باطن بھی کتنا خوبصورت ہے، کانٹینٹ کتنا اعلیٰ ہے کہ رشد کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ تو کہا کہ وہ ایمان لائے، اور کہا کہ ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اب اس میں گویا مشرکین مکہ کو شرم دلائی جا رہی ہے، عبرت ان کو دلائی جا رہی ہے کہ دیکھو تمہارے سامنے بار بار پیغمبر آ رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، تمہیں جو ہے وہ کفر سے جو ہے اسلام میں لانا چاہتے ہیں، تمہیں شرک سے توحید میں لانا چاہتے ہیں، اندھیروں سے اجالے میں لانا چاہتے ہیں، لیکن تم اکڑ رہے ہو۔ اور جنوں کی ایک جماعت نے ایک مرتبہ قرآن سنا، اور پھر آگے ہم دیکھیں گے پھر دائی بن گئے اپنی قوم کی طرف۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، اور یہ کہ اونچی ہے شان ہمارے رب کی، مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، نہیں رکھی اس نے جورو نہ بیٹا۔ اس کا فائدہ ہے جو گمراہیاں آدمیوں میں تھیں وہ جنوں میں بھی تھیں، اللہ کے جورو بیٹا بتاتے تھے، یعنی جیسے کہ معلوم ہے کہ انسان اور جنات جو ہیں وہ مکلف وجود ہیں، ان کو اختیار دیا گیا ہے، اور ان کے لیے ایمان اور عمل صالح بھی ہے، ان کے لیے کفر اور ایمان بھی ہے، شرک اور توحید بھی ہے، اور ان کے لیے پھر انجام کار جنت اور جہنم بھی ہے۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور یہ کہ ہمارا بے وقوف کہتا ہے اللہ پر بڑھا کر باتیں۔ فائدہ ہے یعنی ہم میں جو بے وقوف تھے وہ ایسی باتیں کہتے تھے، یعنی ہمارے سردار یا شاہ صاحب کہتے ہیں، یا ابلیس کو کہا کہ جو ہمارا بڑا ہے وہ ابلیس، وہ ہمیں اللہ پر باتیں کرتا تھا۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور یہ کہ ہم کو خیال تھا کہ نہ بولیں گے انس اور جن اللہ پر جھوٹ۔ اس کا فائدہ ہے یعنی اس سے ہم بھی بہک گئے، ہمارا خیال نہیں تھا کہ کوئی آدمی اتنی بڑی سرکشی کر سکتا ہے کہ اللہ پہ جھوٹ بولے۔
وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، اور یہ کہ تھے کتنے مرد آدمیوں کے پناہ پکڑتے ہیں کتنے مردوں کی جنوں میں، پھر ان کو بڑھا اور سر چڑھنا۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ یعنی اس سے جو ہے یعنی جتنا آدمی جنوں کے آگے التجا کرتے ہیں اتنا وہ مغرور ہوتے ہیں۔ یعنی یہ ہوتا تھا مشرکین عرب کا معاملہ بھی یہ تھا، ان کا خیال تھا کہ ہر وادی کا ایک جن ہوتا ہے اور اس کا وہاں اختیار ہوتا ہے، تو جب بھی کہیں پڑاؤ ڈالتے تو پہلے اس جن سے استغاثہ کرتے، استمداد کرتے، تو جب وہ التجائے کرتے ہیں اس سے وہ جو جنات سرکش تھے وہ اور اکڑتے تھے، ان کی سرکشی میں اضافہ ہوتا تھا۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، اور یہ کہ ان کو بھی خیال تھا جیسا تم کو خیال تھا کہ ہرگز نہ اٹھاوے گا اللہ کسی کو۔ اس کا فائدہ ہے یعنی قبروں سے نہ اٹھاوے گا یا رسول نہ اٹھاوے گا، پہلے رسول ہو چکے، بعثت نہیں کرے گا، یعنی ایک تو بعث بعد الموت مراد ہو سکتا ہے اور یہ ہے کہ بعثت انبیاء مراد ہو سکتا ہے۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، اور یہ کہ ہم نے ٹٹول دیکھا آسمان کو، پھر پایا اس کو بھر رہے اس میں چوکیدار سخت اور انگارے، یعنی جنوں کو انگارے پڑتے تھے اور خبر سننے نہیں دیتے تھے چوکیدار۔ یعنی پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ وہ سن گن لینے کے لیے بیٹھ جایا کرتے تھے، کوئی بات جو ہے سن لیتے تھے، پھر کاہنوں کو آ کر بتاتے تھے، لیکن کہا کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت پہرے لگے ہوئے ہیں۔ تو ہم نے آسمان کو ٹٹول کے دیکھا تو وہاں ہمیں محسوس ہوا کہ بہت سخت پہرے ہیں اور شہاب ثاقب ہم پر داغ دیے جاتے ہیں۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، اور یہ کہ ہم بیٹھتے تھے آسمان کے ٹھکانوں میں سننے کو، پہلے ہم کچھ بیٹھ جایا کرتے تھے، کچھ ٹوہ لگا لیا کرتے تھے۔ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ، پھر جو کوئی اب سننے پاوے تو یجد لہو شہاب الرصدا، پاوے اپنے واسطے ایک انگارہ گھات میں۔ اب جب ہم ٹو لگا کر بیٹھتے ہیں تو ایک شہاب ثاقب، ایک میزائل کی طرح ہم پہ داغ دیا جاتا ہے۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي، اور یہ کہ ہم نہیں جانتے، أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ، کہ کچھ برا ارادہ ٹھہرا ہے زمین کے رہنے والوں پر، ام اراد بہم ربہم رشدا، یا چاہا ان کی حق میں ان کے رب نے راہ پر لانا۔ اب جنات کہہ رہے ہیں کہ عام طور پر اتنے سخت پہرے دو حالات میں ہوتے تھے، یا تو یہ کہ وحی کا نزول ہونے والا ہے اس کے لیے پہرے لگا دیے گئے ہیں، یا کسی عذاب کا فیصلہ اترنے والا ہے۔ تو کہا ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کیا عذاب کا فیصلہ ہونے والا ہے یا کوئی وحی نہیں آنے والی ہے۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور یہ کہ کوئی ہم میں نیک ہیں اور کوئی اس کے سوا۔ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، ہم تھے کہیں راہ پر پھٹ رہے، انسانوں کی طرح ہم میں بھی بھلے لوگ بھی ہیں، صالح بھی ہیں، طالح بھی ہیں۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا، اور یہ کہ ہمارے خیال میں آیا کہ ہم چیز نہ جاویں گے اللہ سے زمین میں اور نہ تھکاویں گے اس کو بھاگ کر۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، اور یہ کہ جب ہم نے سنی راہ کی بات ہم نے اس کو مانا۔ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ، پھر جو کوئی یقین لاوے اپنے رب پر، فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، سو نہ ڈرے گا نقصان سے اور نہ زبردستی سے۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور یہ کہ کوئی ہم میں حکم بردار ہیں اور کوئی بے انصاف۔ فمن اسلم، سو جو حکم میں آئے، فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، سو انہوں نے اٹکلی نیک راہ۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ، اور جو بے انصاف ہیں، فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، وہ ہوئے دوزخ کا ایندھن۔ وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، اور اگر یہ حکم آیا کہ اگر لوگ سیدھے رہتے راہ پر، لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، تو ہم پلاتے ان کو پانی بھر کر، لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ ان کو جانچیں اس میں۔ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ، اور جو کوئی منہ موڑے اپنے رب کی یاد سے، يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، وہ پیٹھا دے وے اس کو چڑھتے عذاب میں۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یہ کہ سجدہ کے ہاتھ پاؤں حق اللہ کا ہے، سو مت پکارو اللہ کے ساتھ کسی کو۔ جو سجدے کی جگہ ہیں جہاں سجدہ کیا جاتا ہے، جو مساجد ہیں، وہاں اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارا جائے۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، اور جب کہ کھڑا ہوا اللہ کا بندہ اس کو پکارتا، لوگ ہونے لگتے ہیں اس پر ٹھٹ، یعنی جب پیغمبر کھڑے ہوتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں،
تو یہ مشرکین آپ پر پل پڑتے ہیں، قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا، تو کہہ میں تو یہی پکارتا ہوں اپنے رب کو اور شریک نہیں کرتا اس کا کسی کو، قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، تو کہہ میرے ہاتھ نہیں تمہارا برا اور نہ راہ پر لانا، قل انی لن یجیرنی من اللہ احد، تو کہہ مجھ کو نہ بچاوے گا اللہ کے ہاتھ سے، ولن اجد من دونہ ملتحدا، اور نہ پاؤں گا اس کے سوا کہیں سرک رہنے کو جگہ، الا بلاغا من اللہ ورسالاتہ، مگر پہنچانا ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے پیغام، ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جو کوئی حکم نہ مانے اللہ کا اس کے رسول کا، فإن لہ نار جہنم خالدین فیہا ابدا، سو اس کے لیے آگ ہے دوزخ کی، رہا کریں اس میں ہمیشہ، حتیٰ اذا رأوا ما یوعدون، یہاں تک کہ جب دیکھیں گے جو ان سے وعدہ ہوا، فسیعلمون، تب جان لیں گے، من اضعف ناصرا واقل عددا، کس کی مدد کمزور ہے اور گنتی میں تھوڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، آپ کے ساتھ چند لوگ ہیں اور ہیں بھی غلام، نوجوان، کمتر طبقات معاذ اللہ ہمارے خیال کے مطابق، جبکہ ہمارے ساتھ چودھری ہیں، سردار ہیں، ہمارا جتھا بڑا ہے، ہماری چوپال بڑی ہے۔ تو کہا اس دن معلوم ہو جائے گا تمہیں کہ کون تھا مدد کے اعتبار سے کمزور اور کس کا عدد کم تھا۔ قل ان ادری اقریب ما توعدون، تو کہ میں نہیں جانتا نزدیک ہے جس چیز کا تم سے وعدہ ہے، ام یجعل لہ ربی امدا، یا کر دے اس کو میرا رب ایک مدت کی حد، معلوم نہیں ہے وہ عذاب تم پر کب آئے گا، فوری آ جائے گا یا ابھی کچھ مدت میں آئے گا۔ عالم الغیب، وہ جو اللہ ہے وہ جاننے والا بھید کا، فلا یظہر علی غیبہ احدا، سو نہیں خبر دیتا اپنے بھید کی کسی کو، الا من ارتضی من رسول، مگر جو پسند کر لیا کوئی رسول، یعنی ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا، ہاں جس کو پیغمبر بناتا ہے اس کو کچھ چیزوں پر مطلع کرتا ہے، پیغمبر کہتے ہی اس کو ہیں جو غیب کی خبریں دے۔ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا، تو وہ چلاتا ہے اس کے آگے اور پیچھے چوکیدار، اس کا فائدہ ہے یعنی رسول کو خبر دیتا ہے غیب کی، ایک بات تو یہ ہو گئی، پھر چوکیدار رکھتا ہے اس کے ساتھ کہ اس میں شیطان دخل نہ کرنے پائے اور اپنا نفس غلط نہ سمجھے، یہی معنی ہے اس بات کے کہ پیغمبروں کو عصمت ہے اوروں کو نہیں، اور ان کا معلوم بے شک ہے اور اوروں کے معلوم میں شبہ ہے۔ کیا اچھی بات شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو پیغمبر بناتے ہیں پھر پہرے لگاتے ہیں، اس کا کوئی امکان نہیں ہے کوئی شیطان کوئی جن دراندازی کر دے، اور پیچھے ہم نے پڑھا ہے نا کہ اگر یہ خدا نہ خواستہ ہم پر کوئی بات خود سے بنا کر لگا دے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، تو یہاں پر یہ فرمایا پھر ہم پہرے لگا دیتے ہیں اس کے آگے بھی اور پیچھے بھی، لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ، تا جانے کہ انہوں نے پہنچائے پیغام اپنے رب کے، وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ، اور قابو میں رکھا ہے جو ان کے پاس ہے، وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور گن لی ہے ہر چیز کی گنتی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔